بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یار زنیر بھائی آپ ادھر آؤ، بلال احمد آپ ادھر آ جاؤ۔ اچھا جی، آج ہم کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، پورا مکمل کریں گے ون گو میں۔ اور آج کا سرپرائز یہ ہے کہ ہم آلدو کل وہ شروع کر چکے تھے اور ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم نے اس کو جستجو کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن چونکہ انس بھائی نہیں تھے اور یہ ناانصافی ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کی جستجو تھوڑی سی برقرار رہے تھوڑے سے آیات تک کے لیے ہم اس کو دوبارہ سے 60 نمبر آیت سے شروع کریں گے، تاکہ بالکل فریش اس واقعے کو ہم فریش نئے سرے سے اور ایک ہی ویڈیو میں قلم بند بھی کر لیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمارے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے کو، اور اس میں ہمارے ساتھ انس بھائی کی پریزنس بھی ہو جائے، کیونکہ کل ظاہر ہے ان کی ایک ایمرجنسی تھی۔ سو اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 60 نمبر آیت سے سورہ کہف کی شروع ہوتا ہے یہ واقعہ، اور سورہ کہف قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے، ٹھیک ہے جی، اور 60ویں نمبر کی یعنی 60th اور 50 کے اوپر کل آدم اور ابلیس کا واقعہ آیا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی، 50 کے اوپر ہم نے ایمفیسائز بھی کیا تھا جو ہاف سینچری پہ۔ تو اب ہم 60 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، جس سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہوگا۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر ذرا غور و فکر کریں، ٹھہر کے چلیں اور ڈیٹیل میں اس کو آج سمجھیں۔ تو یہ اپنی جرنی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت کا ذکر سنو، یعنی اب اللہ ہمیں اس وقت کا ذکر سنا رہا ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے طرح طرح کے واقعات ذکر کر کے تمہیں ہدایت دینے کی کوشش کی ہے، اور اگر تم ابھی بھی نہیں پکڑتے تو وہ تمہاری اپنی ہٹ درمی، اور پھر تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ سو اب یہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے تو وہ حکمت سے بھرا ہے، اور سورہ کہف آخری وقت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے آپ کو محفوظ رکھے گی، جس دور کے اندر ہم لوگ زندہ ہیں، تو اس کی تو ریلیونسی بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان، یعنی حضرت موسیٰ ہیں، اور انہوں نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا، نوجوان شاگرد سے کہا، یعنی حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے شاگرد نوجوان ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنا عصا لے کر چلتے تھے، جو ان کی ایج کا بھی ایک تقاضا تھا، اور وہ اس سے جھاڑیاں بھی جھاڑتے تھے جو اللہ کے ساتھ کوئی طور پہ ملے تھے، تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ کی اب ایک ایج ہوئی ہے، اور ان کے نوجوان شاگرد ان کے ساتھ ہیں۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت موسیٰ ہے، ایک ایج ہے ان کی، اور نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ سفر یعنی یہ ایک لمبے سفر کی بات ہو رہی ہے، جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی 2 سمندر جہاں پر ملتے ہیں، میں جب تک اس پوائنٹ تک نہ پہنچ جاؤں میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ یعنی سفر ہے، لمبا سفر کی تیاری کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیپا سے ایکسپو سینٹر تک کا سفر ہے، سفر ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے۔ بھائی یہاں سے حیدرآباد ہے، یا مطلب لمبا پیریڈ ہے، اب لمبا سفر ہے۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ یعنی میں لمبا چلتا رہوں گا جب تک میں ان 2 سمندروں تک نہ پہنچ جاؤں جو آپس میں ملتے ہیں،
اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم کیا تھا کہ آپ وہاں جائیں، کیونکہ وہاں سے آپ کو کیا ہوگا وہ آگے ہمیں خود پتہ چل جائے گا۔ تب حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی اب میں سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی اشارہ ان کو اللہ نے دیا ہوا تھا کہ ایسی جگہ تک جانا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا، یعنی وہ سنگم پر پہنچے اور اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ ابھی ڈیٹیل آئے گی آگے۔ مچھلی کو بھول گئے، سنگم پر پہنچ گئے، مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا، یعنی وہ مچھلی ان کے پاس تھی، وہ نکلی اچھلی اور سمندر میں سرنگ بنا کے نکل گئی۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے، یعنی اب یہ دونوں سنگم پہ پہنچے ہوں گے، مچھلی ان کے ساتھ ہوگی کہیں ڈبے میں یا سامان میں، وہ نکل کے سرنگ بنا کے چلی گئی۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ موسیٰ نے نوجوان یعنی جو شاگرد ساتھ تھے ان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، یعنی استاد شاگرد سے کہہ سکتا ہے کہ یار وہ فریج میں کھانا رکھا ہے وہ لے آؤ، آم رکھے لے آؤ، چلو بھائی کاٹ کے کھا لیں، صحیح ہے، کیا جا سکتے ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی سنت ہے اور قرآن میں درج ہے، صحیح ہے جی۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ایسے سفر پہ نکلے تھے کہ ناشتے کا انتظام کر کے نکلے تھے، یعنی لمبے سفر کے لیے نکلے۔ اور پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ اگر رات کو سفر پہ نکل رہا ہے نا 10 بجے بھی 8 بجے، چلو 8 بجے تو ڈنر ہو گیا، میں صبح کا اگر اپنا ناشتہ لے کے نکلا ہوں تو 8 بجے سے صبح 6 بجے تک مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تھکاوٹ ہوتی ہے جب لمبا سفر ہو، کم سے کم بھی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے نا، پھر بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ یعنی ایک صبح کے نکلے میں تو اب واللہ عالم کتنا لمبی جرنی ہے یہ، یعنی لمبی جرنی ہے، ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا یار ہمارا ناشتہ تو لاؤ میرا۔ اس نے کہا بھلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرانا بھلایا ہو، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی۔ یعنی جب وہ سنگم پر پہنچے تھے، اس چٹان پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو شاگرد نے یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ مچھلی نکلی ہے اور وہ سرنگ بنا کے سمندر میں چلی گئی ہے، لیکن اتنا بڑا عجوبہ واقعہ ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو سمندر جیسے بھی واقعات ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی، ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا عجوبہ ہوگا، لیکن چونکہ وہ اللہ سے کلام بھی کر رہے ہیں، وہ تختیاں بھی اللہ کی اتر کے ان کے پاس آ رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا عجوبہ نہیں تھا۔ دیکھیں ہمارے لیے تو مچھلی کا ڈبے سے نکل کے سمندر میں سرنگ بنانا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ حضرت موسیٰ کے صحابہ ہیں اور یہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اژدہا بنتے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ناشتہ، کیونکہ اگر یہ بہت عجوبہ ہوتا تو وہ ذہن میں بات نکلتی ہی نہیں۔ ہم لوگ اگر ایسا کوئی واقعہ دیکھ لیں تو ہماری نیندیں اڑ جائیں، مردہ یا زندہ مچھلی بھی ڈبے سے اچھل کے کیسے جا سکتی ہے بھائی، اور سمندر میں سرنگ بنا کے چلی گئی، یہ ہوا کیسے؟ لیکن وہ چونکہ سمندر پھٹتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ اژدہا بنتے بھی دیکھ رہے ہیں، تو
اجداد رسیوں کو نگلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے آ چکی ہیں ساری باتیں. تو ان کے لیے یہ مچھلی والا واقعہ کچھ اتنا عجوبہ نہیں, لیکن بہرحال اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا, جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے, یعنی وہ جب اس چٹان پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا, اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرانا بھلایا ہو. یعنی ایک نیگیٹو عمل ہوا, بھول چوک ہو گئی. نیگیٹو عمل کو ایسوسیٹ کس سے کیا؟ شیطان سے. یعنی کوئی بھی نیگیٹو عمل اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے بھلوا دیا, نہیں. نیگیٹو عمل جو ہوا وہ شیطان. کیوں؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس مقام پر ٹھہرے, کیونکہ اللہ کا حکم اس مقام کا تھا. تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال کے ان کو وہ بات بھلوا دی یا کچھ بھی ہوا, اور ان کو جس منزل پہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ رہیں وہاں سے نکال کے لے گیا شیطان. یعنی منزل کا رستہ اللہ دکھائے گا اور اللہ ادھر لے بھی جائے گا, لیکن منزل سے لے کر کون جائے گا؟ کسی بھی بہانے سے. یعنی اللہ رستے پر لائے گا, منزل پر لائے گا, لیکن اس منزل سے لے کر کون جائے گا؟ شیطان. سمجھ گئے؟ تو آپ کو اللہ منزل پہ لے آیا ہے. سیف بھائی, بہت سارے شیطان آئے بیچ میں جو آپ کو ڈگمگائے. 3 بڑے شیطانوں کا حملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, ہوا ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے آپ؟ اور تینوں کے ساتھ آپ کی دل لگی ہو گئی, کیونکہ آپ کی تو ہر طرح ہر کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے مجھ بیوقوف کی طرح. تو 3 جگہ آزمائے گا یہ. یعنی ان کو اللہ رستے پہ تو لے آیا, لیکن لے کر کون جائے گا؟ بہت بڑا میسج مل رہا ہے. آپ نے پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ ہاں بھائی کیا یہ رستہ صحیح ہے جدھر میں ہوں؟ اس کا مطلب اگر صحیح ہے, پازیٹیو ہے, تو اس کا مطلب اللہ لایا ہے, کیونکہ پازیٹیو چیز کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگی؟ اب اگر آپ اس پازیٹیو جگہ سے نکل گئے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں اے سی والے کمرے میں کام ہو رہا ہے, کاروبار ہو رہا ہے, سکون مل رہا ہے, شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یہ پازیٹیو ہے نا آپ کے لیے. یعنی پازیٹیو چیز ہے, پازیٹیو سائن ہے, تو پازیٹیو جگہ اللہ کی طرف سے. لیکن اگر یہاں سے کوئی جاتا ہے تو پازیٹیو جگہ کو چھوڑنے والا عمل کیا ہوا؟ نیگیٹو. تو نیگیٹو کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا؟ تو جو آپ کو وہاں سے نکالنے کا اسٹریٹجی اختیار کرے گا وہ کون ہوا؟ وہ ابلیس کا بھائی ہوا. یہ بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا میسج ہے فتنے کے دور کے اندر, کہ اللہ آپ کو رستے پہ تو لے جائے گا, اللہ آپ کو ہدایت تو دے دے گا, لیکن اس ہدایت سے نکال کے لے کے جائے گا شیطان, کیونکہ وہ آپ کی کبھی بھی بھلائی نہیں چاہتا. تو اللہ لے تو آیا آپ کو ادھر, جدھر سے آپ اپنے روزگار, اپنے بیوی بچے, اپنے ہونے والے لوگ, ان کی پرورش کا سامان کر رہے ہیں, لیکن لے کے کون گیا؟ اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا, جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا, اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو. اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی. ٹھیک ہے جی, اب آپ غور کریں, چٹان تھی, اس کا مطلب اونچائی تھی, اس کا مطلب سیدھی سڑک نہیں تھی, اس کا مطلب اونچائی میں چڑھا بھی ہوگا, چڑھے بھی ہوں گے دونوں صاحب, تبھی تو بندہ تھکتا ہے. سیدھی روڈ پہ کوئی تھکتا بھی نہیں ہے. یعنی اب آپ امیجن کریں کہ اوپر نیچے چڑھے ہوں گے. اب جب چٹان پہ پہنچے تھے, اونچائی پہ پہنچے تھے چڑھ کے, اور انکلائن اگر کسی نے کبھی پہاڑ چڑھا ہو, ٹریڈ مل پہ چڑھے ہو, اونچائی چڑھی ہو, تو آپ کو پتہ چلتا ہے اونچائی چڑھنے میں زیادہ ایفرٹ لگتی ہے. انس بھائی, جو ہم غار ہیرا اور غار سور چڑھے تھے, سر لوور ایبس تک ہمارے انگیج ہو گئے تھے. اگر اس ڈائٹ کے ساتھ ہمارے وہ 1-2 سفر ہو جائے نا انس بھائی, سب پورا ہو جائے, مان سے فل شریڈنگ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے جی. تو اب اونچائی پر تھے, سفر, اب اس نے جہاں پہ آ گیا کہ بھائی دریا میں اس نے اپنی جگہ بنا لی. ٹھیک ہے جی, یعنی وہ پانی کے اندر وہ مچھلی چلی گئی. اب 2 دریا ملتے ہیں, پیچھے سمندر آیا ہے, یہاں دریا آیا ہے, یہ ترجمے کا ایرر ہے یا کیا ہے واللہ عالم. کہنے کا مقصد جہاں 2 دریا مل رہے ہیں, جہاں 2 سمندر مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, دریا ہوتا ہے میٹھے پانی کا, ٹھیک ہے, سمندر تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی,
یا ہو سکتا ہے دو سمندر سنگم وہاں ہو رہا ہو اور وہاں دریا موجود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. سمندر ہو جہاں دو مل رہے ہو اور دریا وہیں چل رہا ہو اور دریا کے اندر وہ مچھلی گئی اور وہ لوکیشن اشارہ ہوگا. واللہ عالم، مقصد سمجھ میں آنا چاہیے. یہ اتنی کوئی کنفیوز، کیونکہ ہمیں وہ سمندر پتہ بھی چل جائے تو ہم نے اس میں جا کے ڈبکی مار کے حضرت خضر کو آج نہیں ملیں گے وہ کہ ہم بولے یار وہ سمندر پتہ کرو. تو اس چکر میں نہیں پڑے، میسج پکڑنا ہے. بہرحال موسیٰ نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. یعنی پکی سڑک نہیں تھی، کیونکہ سڑک کے اوپر نشان نہیں ملتے. اگر کچی ریت ہو تو اس پہ جب بندہ پاؤں رکھ کر جاتا ہے تو وہ اپنے رستے نشان دیکھ کر واپس لوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. موسیٰ نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی اللہ نے کہا ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ ہوگا، کوئی ایسی پوائنٹ ہوگا، کچھ عجیب واقعہ ہوگا، وہ پوائنٹ ہوگا، آپ نے خیال رکھنا ہے. یہاں حضرت موسیٰ کی آنکھ لگی یا انہوں نے آرام کیا یا کوئی ایسی بات ہوئی، پیچھے سے ان کے شاگرد نے پورا منظر دیکھا، مچھلی نکل کے چلی گئی، یہ لوگ سفر میں آگے بڑھ گئے، انہوں نے بولا مچھلی لاؤ کھانے کے لیے، انہوں نے بولا وہ تو دریا میں نکل چکی ہے. او بھائی وہی تو پوائنٹ تھا، چل بھائی واپس چلیں وہاں. اب یہ اپنا پاؤں رستہ دیکھ کر واپس پیچھے چل پڑے. تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا، یعنی اللہ کے بہت سارے بندے ہوں گے اس طرح کے جو غیب کے اندر ہیں، چھپے ہوئے ہیں. تو تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا، یعنی جب یہ اس مقام پہ واپس پہنچے جہاں وہ مچھلی نکلی، اس چٹان پہ دوبارہ پہنچے، اونچائی پہ دوبارہ پہنچے، تو ان کو وہاں پہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا. یعنی یہ جو بندہ ملا اللہ نے اس کو خصوصی رحمت سے نوازا ہوا تھا، یعنی اللہ کی رحمت تھی جو شخص ان کو وہاں ملا. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ وہ شخص کا نام ہے خضر. تو اب ہم اس شخص کو خضر علیہ السلام کہیں گے. ادھر ذکر نہیں ہے خضر لفظ کا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے خضر، لیکن ہم حدیث سے ہمیں پہچانتے ہیں تو اب ہم ان کو خضر کہیں گے. ٹھیک ہے. تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام ملے جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا. یعنی اللہ کے پاس جو خصوص خاص والی رحمت ہے، جو اللہ نے ہمیں سکھائی بھی تھی کہ اللہ ہمیں اپنی خاص والی رحمت میں سے، جو ہم نے سورہ کہف میں ہی سیکھی تھی، جو اصحاب کہف نے مانگی تھی کہ اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت میں سے پروٹیکشن دے. تو خصوصی رحمت ان کے اوپر تھی، خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. یعنی اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آپ کو علم سکھائے گا، کوئی نہ کوئی علم ہوگا آپ کے پاس، اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. یعنی کوئی ایک خاص علم ہوگا آپ کے پاس. اللہ کی رحمت ہے اس شخص کے اوپر جس کے پاس کوئی خاص ایک علم ہے. اب ہمارے پاس سب کے پاس فٹنس کی نالج آ گئی تو اللہ کا خاص رحمت ہوئی ہے کہ ہمارے پاس فٹنس کی نالج آ گئی. جی یہ اللہ کی خاص رحمت ہو گئی نا کہ ہمارے پاس ایک ایسا علم آ گیا جس کی بیسس پہ آج ہم نمبر 1 ہے. کہ اللہ نے ایک رحمت دی ہے نا کہ ایک علم سکھا دیا آپ کو. چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. یعنی یہ اللہ کے خاص بندوں کے اوپر اللہ علم دے گا. تو اللہ کی خاص رحمت تھی اس بندے پر، یعنی حضرت خضر علیہ السلام پر، ان کو ایک علم سکھایا تھا. موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. حضرت موسیٰ یعنی یہ کم سے کم ان کی ایج کے ہوں گے یا ان سے بڑے ہوں گے؟ ایج میں کوئی بزرگی ہوگی، حضرت موسیٰ سے ایج میں بڑے ہوں گے، تبھی وہ ان سے کس انداز میں کہہ رہے ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا کیا آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے، یعنی جو خاص والی رحمت اللہ کی ہوگی علم کی، وہ علم جو ہوگا وہ بھلائی والا علم ہوگا. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نقصان والی چیز تھوڑی ہو سکتی. یعنی اللہ جو خاص اپنے پاس سے آپ کو رحمت دے رہا ہے، اس کے ذریعے جو علم دے رہا ہے وہ بھلائی والا علم عطا ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. یعنی کیا میں آپ کے ساتھ اس بہانے سے رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں؟ اب ہمارے کیس میں سمجھیں
کہ عباس بھائی کہتے ہیں انس بھائی کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے جو آپ کے پاس فٹنس کا علم ہے مجھے بھی سکھا دیں. ازیوم کریں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ شاگرد ہیں, بولتے ہیں انس بھائی کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کوئی جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. صحیح ہے جی. انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے. یعنی جو بھلائی والا علم ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا مجھے یقین ہے, یعنی آئی ایم شیور, آئی ایم 100% شیور کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے. بھائی میں علم تو سکھا دوں آپ کو, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ خاص چیز کو سیکھنے کے لیے جو پیشنس چاہیے, جو ڈیڈیکیشن چاہیے, جو پرسسٹنس چاہیے, جو قربانی چاہیے, وہ مجھے آئی ایم شیور. اور ظاہر ہے خاص بندہ ہے یہ اللہ کا, تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے اس, اور ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا, شاید اللہ نے اور بھی لوگ ان کے پاس بھیجے ہوں, وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائے, صبر نہیں کر سکے ہوں گے. تو انہوں نے اس ایکسپیرینس کی بیسس پہ کہا کہ دیکھیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس معاملے میں صبر نہیں کر سکیں گے. اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت ہی نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. تو اب حضرت خضر کو پتا تھا کہ ظاہر ہے جو علم میرے پاس ہے وہ اتنا ڈیوائن علم ہے, وہ اتنا سیکرٹ علم ہے کہ ایک عام انسان اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں پائے گا اس کی حکمت کو. تو ظاہر ہے جب اس کی ظاہری حکمت کو آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے, ظاہر میں جو آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے آپ کو اس کی ان ڈیپتھ ریزن نہیں پتا, تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے. یعنی جو خاص چیز جب سکھائی جاتی ہے وہ کسی حکمت کے تحت سکھائی جاتی ہے. اور زیادہ میجورٹی بندہ جو ہے وہ ظاہر پر چکے جاتا ہے, حکمت کو سمجھنے کی ہر کسی میں صلاحیت ہے نہیں, اسی لیے لوگوں کو پھر صبر نہیں ہو پاتا, وہ ہمت ہار جاتے ہیں, یار سیل نہیں ہو رہی باب بھاگو. ان کو کیا پتا تھا کہ کس حکمت کے تحت ایک کام چل رہا ہے, آگے اس کا مقصد کیا ہے. جو شارٹ ٹرم پلیئر جو تھا وہ ہمت ہار کے بھاگ جائے گا, اب جو لانگ ٹرم پلیئر ہوگا وہ صبر سے کام لے گا. اس کو پتا ہے کہ بھائی میں ایک صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں, میرے لیے اللہ یہیں کچھ نہ کچھ معاملہ بنا دے گا. اب مجھے ٹیسٹ لے رہا ہے اللہ میرا کہ میں ادھر رکتا ہوں یا میں بھاگتا ہوں. تو وہ اپنی پرسسٹنس دکھائے گا, جب وہ پرسسٹنس دکھائے گا تو اللہ اس کا نصیب کھولے گا, کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی خاص علم سیکھنے کے لیے یہ پوائنٹ آ گیا, اگر خاص علم آپ کو سیکھ رہے ہیں آپ کو اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر آپ بے صبرے ہوں گے آپ خاص چیز نہیں سیکھ سکتے, آپ عام چیز سیکھیں گے. خاص چیز سیکھنے کے لیے آپ کو ڈیڈیکیشن, پرسسٹنس, ہارڈ ورک, پریشر سے گزرنا پڑے گا, سیکریفائس سے گزرنا پڑے گا, تھوڑے ٹائم کے لیے صبر کرنا پڑے گا. بظاہر آپ کو مشکل فیل ہو رہا ہوگا لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ خاص چیز سیکھ رہے ہیں. عام چیز تو کوئی بھی سیکھ جاتا ہے بغیر صبر کیے, لیکن خاص چیز ہی کے لیے تو صبر چاہیے. زنیر بھائی خاص چیز کے لیے پیشنس چاہیے. ہو سکتا ہے بعض اوقات دروازہ کھول کے پاؤں لگا کے بیٹھنا بھی پڑے صبر کے ساتھ. یار میں تو ڈیسک کرسی پہ بیٹھنے والا بندہ, کہاں میں بیلکنی میں کوریڈور میں بیٹھا ہوں کھڑکی کھول کے. تو خاص معاملات کے لیے پیشنس, خاص چیز کے لیے پیشنس چاہیے ہوگا. خاص چیز کے لیے ہو سکتا ہے کچن میں بیٹھنا پڑ جائے, خاص چیز کے لیے بھائی ہو سکتا ہے آم بھی دھونے پڑ جائیں, ٹھیک ہے نا. خاص چیز کے لیے تو صبر کرنا پڑے گا. خاص چیز کے لیے ہو سکتا ہے وقت پہ آنا پڑ جائے, پہلے آنا پڑ جائے, لیٹ بیٹھنا پڑ جائے, بھائی خاص چیز ہے نا. عام چیز کے لیے تو آپ 11 بجے آئے 4 بجے جائیں, جو 11 بجے آ رہا ہے 4 بجے جا رہا ہے وہ عام بندہ ہے, عام ہے نا. کھانے والا عام نہیں, عین الف میم والا عام آدمی ہے.
12 بجے آ رہا ہے، 3 بجے جا رہا ہے، 4 بجے آ رہا ہے، 6 بجے جا رہا ہے، 5 بجے آ رہا ہے، 10 بجے جا رہا ہے. یہ عام انسان ہے. جو باقی دنیا کر رہی ہے 99%، 99.99% لوگ، یہ بھی وہی کر رہا ہے. یہ عام ہے. لیکن خاص وہ ہے، دیکھو عام کے اندر جو الگ سے چیز نمایاں ہوتی ہے نا، ایک مینگو کے اندر وہ اس کی کالی ٹپ ہے وہ کالی، لیکن نمایاں وہی ہوتی ہے. کلر میں نہیں جانا. یعنی خاص چیز کے لیے آپ کو خاص محنت کرنی پڑے گی بھائی، صبر کرنا پڑے گا. تو جو ایکسٹرا ایفرٹ پٹ ان کرے گا اسی کو خاص چیز ملے گی. یہ مل گیا میسج. اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت نہیں ہے، ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. یعنی اب حضرت موسیٰ، اب ان کو تو پتا تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے نہیں بولا کہ میں صابر ہوں، میں تو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے بولا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یعنی خاص علم سیکھنے کے لیے جو حکم ملے گا اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو استاد ہوگا وہ حکم دے گا، اس کی جو ریکویسٹ ہوگی وہ حکم سمجھنا ہے آپ نے. اگر آپ نے خاص چیز سیکھنی ہے تو وہ حکم سمجھ کے آپ نے عمل کرنا ہے اس کو. اگر دیکھو یہ دیکھو آپ کی چوائس ہے، کوئی زبردستی آپ کا استاد نہیں بن سکتا. آپ خود بنا رہے ہو نا استاد. بھائی یہاں حضرت موسیٰ نے خود استاد بنایا ہے ان کو. وہ تو نہیں آئے تھے کہ بھائی زبردستی مجھے استاد بناؤ. یار آپ لاجیکلی یہ دیکھیں، آپ نے اپنی مرضی سے استاد بنایا ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ پیشنس بھی دکھائیں گے. اب آپ اس کے جو ریکویسٹ ہوگی اس کو حکم سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے چوز کیا تھا. آپ چوز ہی نہیں کرتے بھائی. کسی نے ڈنڈا رکھ کے تو نہیں آپ کو زبردستی فورس کیا. آپ کیا پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ میرے پاس آؤ، حضرت خضر کے پاس آؤ. لیکن جب آپ آ گئے، یعنی استاد کے پاس آ گئے، تو اب اس کی ہر ریکویسٹ حکم کی طرح سے آپ نے ماننی ہے. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یعنی یور وش از مائی کمانڈ، یور وش از مائی کمانڈ. آپ کی عرض ہے لیکن میرے لیے حکم ہے. آپ کی خواہش ہے لیکن میرے لیے حکم ہو گیا. استاد کی یہ اہمیت ہے، استاد کی اہمیت سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ اس استاد سے خاص چیز سیکھنا چاہ رہے ہو جو اللہ نے اس کو دی ہے. تو خاص چیز سیکھنے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے بھائی. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ میں خاص چیز ایسے ہی سیکھ جاؤں گا، بغیر قربانی کے سیکھ جاؤں گا؟ تو پھر ہر بندہ سیکھ جائے گا. تو پھر ہر بندہ تو نہیں ہے نمبر 1، ہر بندہ تو فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ نہیں ہے. اب خاص چیز اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کے لیے ہم تو نہیں کہہ رہے کہ زبردستی ہمارا حکم ہم تو نہیں دے رہے، لیکن آپ اس کو حکم سمجھ کے عمل کرو گے. مطلب آپ استاد، یہ استاد کا رسپیکٹ ہے بھائی. اس سے تو پوری آپ ٹیچرز کی، آپ پوری اس کے اندر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی پورا ایک ریلیشن شپ اس کے اندر آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیچر کے پاس ایک خاص علم ہوتا ہے. ہم نے دیکھا اپنی یونیورسٹی میں بچہ کلاس میں ٹیچر سے کلاس لے رہا ہے، 3 گھنٹے کی کلاس لی. یونیورسٹی کے ہمارے بہترین نمبر 1 جو پروفیسرز ہوتے تھے، بڑے ایک ہمارے اچھے سر تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. بہت اچھے آدمی تھے، بہت زبردست ٹیچر تھے. بچے ڈرتے تھے ان سے. میں ان کی کلاس میں فرسٹ رو میں بیٹھتا تھا، میرے A گریڈ تھے ان سے، لیکن وہ بدنام تھے اس معاملے میں کہ یہ گریڈ نہیں دیتے. میرے ان سے A گریڈ آتے تھے. اور جو ٹیچر مشہور تھے نا کہ ان کے تو ہر بندہ ہو جاتا ہے، ان سے اتفاق تھا کہ میرے A نہیں B+ آ جاتے تھے. میں حیران تھا، اللہ تو کیا تیری شان ہے. اچھا اب میں نوٹس کرتا تھا کہ ہم کلاس سے باہر نکلے، حسان بھائی 3 گھنٹے کی کلاس لے کے بچہ نکلا ہے، نکل کے ماں اور بہن کی ٹیچر کو گالیاں دے رہا ہے. یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لڑکوں کو، اور کانوں سے میں نے سنا ہے ٹیچر کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں. باپ کی عمر سے بھی بڑا ٹیچر ہوگا. میں حیران، میرا دماغ ہی
میں سمجھ ہی نہیں آیا. میں بولتا تھا یار یہ کیا یہ لوگ زندگی میں کیا کریں گے, اچیو کریں گے جب یہ استاد کو گالی دے رہے ہیں. اچھا, اور جو استاد کی رسپیکٹ کر رہے ہیں نا اس کو الگ القابات سے پکارتے ہیں جو ہمارے انڈسٹری میں ہے کہ یہ استاد کا یہ ہے, استاد کا وہ ہے. اندازہ لگاؤ. اور خود نکل کے ننگی گالیاں, ننگی ترین گالیاں ماں اور بہن کی استاد کو. میں حیران. اور آج ہمیں پتہ ہے وہ بچے کیا کر رہے ہیں, اور اللہ نے ہمیں اتنی, اللہ کا کرنا ہے, ہم نے تو اپنے استادوں کی رسپیکٹ کی. جس استاد نے ہمیں یونیورسٹی میں میرا آڈیشن کہہ رہا ہوں, انٹرویو لیا نا, انہوں نے اپنے یونیورسٹی کی کلاس میں بلا کے ہم سے گیسٹ اسپیکر سیشن دلوائے. یہ اچیومنٹ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کا استاد آپ کو آ کے بولے کہ میرے اسٹوڈنٹس کو سکھاؤ, میں خاموش بیٹھا ہوں پیچھے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. مجھ سے آپ پوچھو گے نا میری سب سے بڑی اچیومنٹ میں اس کو سمجھتا ہوں. یہ پیسے ویسے یہ چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں. ایک استاد جس نے آپ کو پڑھایا ہو ایز اے اسٹوڈنٹ, اور اب وہ بولے کہ یار آپ آ کے پڑھاؤ, میں بیٹھ کے سن رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ کوئی ایرر کرو گے نہیں, مجھے پتہ ہے. یہ اچیومنٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں, یعنی اب حضرت خضر نے ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ ظاہر ہے حضرت خضر کو بھی پتہ ہے اللہ نے بھیجا ہے ان کو, کیونکہ ان کے پاس ہر بندہ تو نہیں آ رہا. ان کی ڈیوٹی یہی ہوگی کہ بھائی آپ کے پاس خاص لوگ اللہ نے ایلوکیٹ کیے ہیں. اب وقت کا پیغمبر آ رہے ہیں سب سے بڑے, جن سے اللہ کلام کر رہا ہے, وہ حضرت خضر کے پاس آ گئے. تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں, یعنی جب تک میں کوئی بات اسٹارٹ نہ کروں, یعنی جب تک میں گفتگو شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. یعنی یا تو میں آپ کو اجازت دوں سوال پوچھنے کی تو آپ سوال کریں, یا جب تک میں خود ڈسکشن شروع نہ کروں تو آپ سوال نہ کریں, لقمہ نہ دے بیچ میں. اس سے کیا پتہ چل گیا کہ سیکھنے کا عمل لقمے نہیں دینے آپ نے. بے شک آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہو, آپ اپنی ایکنالجمنٹ رکھیں, لیکن لقمہ مت دیں. لقمے کا سوال کا ٹائم آئے گا اینڈ میں, ہے عاظم بھائی. آپ اپنی ایکنالجمنٹ رکھیں تاکہ ڈیکورم ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جب تک میں کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. یہ پہلا حکم آ گیا. ٹھیک ہے جی, حکم آ گیا. یہ مطلب حکم نہیں, بس انہوں نے پروٹوکول بتا دیا, ایس او پی بتا دی کہ بھائی جب تک میں سوال نہ کروں آپ نے سوال کرنا نہیں ہے. چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے, یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا. اب ظاہر ہے دونوں روانہ ہوئے, پھر تھوڑی دیر چل کے کہیں گئے ہوں گے, پھر کشتی میں بیٹھے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے, یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا. یعنی استاد نے کشتی میں, یعنی استاد نے ڈیلیبریٹلی ایک نقصان پیدا کیا, چھید پیدا کیا کشتی میں. موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ ابھی پیچھے کیا بات ہو رہی ہے, آپ سے جب تک میں تذکرہ شروع نہ کروں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. انہوں نے چھید کیا. موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے. استاد پر بھائی آپ نے بڑا خوفناک کام کر دیا. یہ کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ سب کو ڈبو ڈالیں؟ واٹ از دس, واٹ از دس دیٹ یو ہیو ڈن. یا پھر سر واٹ از دس دیٹ یو ہیو ڈن. سر استاد محترم یہ آپ نے کیا کام کر دیا کہ سب ڈبو ڈالیں سب کو؟ آپ یہ کیا معاملہ کر دیا آپ نے؟ کشتی میں چھید کر دیا آپ نے, یہ تو سب ڈوب جائیں گے. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے, یہ تو پانی آ جائے گا اندر ہے.
انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ چلنا مشکل ہے، یہاں بڑی گھاٹیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں انس بھائی. ہم نے دیکھا آپ سے کہا تھا کہ مشکل ہوگی، آپ کو تکلیفیں آئیں گی انس بھائی، پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، گھنٹوں انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھو ہم نے کہا تھا آپ کو. موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے. فوراً ان کو فوراً ریمائنڈر آیا نا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ جب کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں مومن. اچھا، موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے. یہ حضرت موسیٰ کسی مقصد کے لیے نکلے ہوئے، اللہ نے کہا ہے کہ تم ان سے حکمت سیکھنی ہے، تم نے، میں نے آپ سے زیادہ علم ان کو دیا ہوا ہے، آپ جائیں اس مقام پر جا کے دیکھیں. کیونکہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک شخص کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی آپ سے زیادہ علم اور حکمت کون رکھتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں. اللہ کہتا ہے نہیں بھائی، آپ فلاں جگہ جائیں، ان صاحب سے ملیں، وہ آپ سے زیادہ علم اور حکمت رکھتے ہیں. وقت کے پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ. تو اللہ نے کہا کہ بھائی آپ نمبر 1 آپ کے پاس نہیں ہے بھائی، اور بھی آپ سے لوگ موجود ہیں، آپ نمبر 1 نہیں ہے، آپ جائیں ان سے جا کے سیکھیں. یہ ایک طریقے کا ایگو ایروگنس ہے نا، لیکن ان انٹینشنلی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو یہی ہوگا نا کہ وقت کا پیغمبر میں ہوں تو شاید میرے پاس ہی اللہ کی، لیکن اللہ کا معاملات تو کائنات میں کہاں چل رہے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. وہ خالق ہے بھائی، خالق کو پتہ ہے، مخلوق کو پتہ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے تو سب مخلوق ہیں، تو اللہ کے بندے. موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے. وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی. یعنی اب یہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، کشتی میں سے نکلے یا کشتی سے رکے، پھر یہ روانہ ہوئے، ان کی ایک ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا. استاد نے مرڈر کر دیا. حضرت موسیٰ وقت کا پیغمبر ساتھ ہے. موسیٰ بولے، موسیٰ بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے. یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. پہلے خوفناک، اب برا. اب حضرت موسیٰ کی بھی انٹینسٹی استاد کے لیے بڑھ رہی ہے. یہ کیا استاد ہے یار. حسان بھائی بہت فیل کر رہے ہیں اس کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا، پاکیزہ جان کو قتل کر ڈالا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے. یعنی دیکھیں ایک پورا میسج بھی آ گیا کہ جان کے بدلے جان ہوتی ہے، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے قرآن میں. آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو پاک جانتی اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی تھی، آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. یہ تو آپ نے بڑا برا کام کیا. یہاں پہ سپارہ مکمل ہو رہا ہے. اب سپارہ شروع ہو رہا ہے قول علم. ٹھیک ہے جی. اب 75ویں نمبر آیت سے یہ شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، مشکلات آئیں گی آپ کو راستے میں، سفر میں، ہے جی. حسان بھائی کہا نہیں تھا کہ آپ کو مشکلات آئیں گی؟ دیکھو آپ پھر بے صبرے ہو رہے ہو، ہمت ہار رہے ہو، ہمت ٹوٹ رہی ہے. کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ بہت بڑا میسج ہے کہ بہت بڑا لقمہ آیا ہے. کون ہے جی؟ سیف بھائی جا کے دیکھیں ذرا. انٹرویو ہے، لا کے بٹھا لے ادھر. یہ اللہ نے کسی کو بھیجا اس ٹائم پہ ان کے لیے، یہیں سے کنٹینیوشن چاہیے ہوگی ان کو. حضرت ہے نا، 6 لوگ ہیں، بس 5 کے 5 کو اندر بلا کے ادھر بٹھا لیں. بھائی آپ لوگ نیچے آ جاؤ، کرسیاں ان کو دے دو یار، اگلا مائنڈ کرتا ہے نا. بیٹھو بیٹھو. وعلیکم السلام. آئے بیٹھے 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 بیٹھے.
بیٹھے 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 مہمان آئے ہیں, اللہ ان کو یہاں سے چاہ رہا ہوگا کہ میسج ملے, بیٹھ جائے. اچھا, انہوں نے کہا, یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ سے, کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ یعنی پہلے حضرت خضر نے کشتی میں چھید کیا تو حضرت موسیٰ بول اٹھے, یار آپ نے تو بڑا خوفناک کام کیا. اب یہ چلتے چلتے گئے تو اب حضرت خضر نے ایک نوجوان لڑکا قتل کر دیا, تو انہوں نے کہا آپ نے یہ دیکھیں بڑا برا کام کیا, پاک جان کو آپ نے قتل کر دیا, جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, آپ نے اس کو قتل کر دیا. تو اب حضرت خضر کہتے ہیں, کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے, اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے. یعنی اب انہوں نے خود سے اپنی ٹرمینیشن کی کنڈیشن سیٹ کر دی کہ اگر میری اتنی لیٹس ہو جائے تو میں ٹرمینیشن ازیوم. تو موسیٰ بولے, اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے, یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. حضرت خضر, یہ بار بار انٹرپشن ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ قتل کر رہے ہوں گے, تو انہوں نے روکا بھی شاید وہ بیچ میں کہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بولا چھوڑو یار مجھے قتل کرنے, تو ہو سک واللہ والا ہمیں تو ڈائریکٹ ایک پوائنٹ دیا نا, لیکن ایسا تھوڑی کہ وہ گئے انہوں نے قتل کر دیا, پورا گراؤنڈ ہوگا نا پوری. وہ تو پھر انشاءاللہ اگر جنت میں ہم پہنچ گئے تو اللہ سے کہیں گے کہ وہ والی مووی چلا دے پوری, اس دور کی پوری چلا دے, ہمیں پتہ چلے ہے. لیکن ابھی تو ہمارے پاس صرف سمری ہے. تو موسیٰ بولے, اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے, یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے. یعنی آپ کا صبر کا, آپ کا بھی تو ایک لمٹ ہے نا. استاد محترم, آپ کی بھی لمٹ میں نے کراس کرا دی ہے, میری معذرت. آپ کو پہلے بول دیا خوفناک کام کیا آپ نے, اب دوسرے نمبر پہ بولا آپ نے برا کام کیا. تو ظاہر ہے استاد آپ کی بھی تو میں نے عزت نفس کے اوپر میں نے, تو آپ اپنی عذر, آپ اپنی تکلیف کی حد تک پہنچ گئے ہیں. تو چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے. کمال ہے حضرت خضر یار, دیکھیں جی, وہ پھر سے روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا. یعنی وقت کے سب سے بڑے پیغمبر اور اللہ کا ولی ساتھ میں, انہوں نے بھوک لگ رہی ہے, بستی میں رکے ہیں, بستی والوں سے کھانا مانگا ہے. تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. اب ان کو ظاہر ہے بستی والوں نے منع کر دیا, بستی والوں نے منع کر دیا, بھائی ہم مہمانی نہیں کرتے, کون اجنبی آ گئے ہم, بھائی ایسے تو ہر ٹھیک ہے نا. تو بستی والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی. اب ظاہر ہے یہ بھوکے ہوں گے, کہیں بیٹھے ہوں گے, اب ان کو کوئی دیوار نظر آ گئی حضرت خضر کو, جو گرا ہی چاہتی تھی. یعنی گرنے والی دیوار تھی, مطلب نظر آ رہا تھا کہ ہلتی جلتی دیوار ہے, یا ٹوٹی ٹوٹی ہوگی, ہل رہی ہوگی. یہ وہاں سے گزرے ہوں گے تو بھب بھب کر کے آواز آئی ہوگی, ہل جل ہوئی ہوگی, انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی یہ تو دیوار ہل رہی ہے. دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی. ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا, یعنی حضرت خضر نے کھڑا کر دیا. اور لاجک ہے کہ جب استاد کام کر رہا ہوگا تو کیا ہے, شاگرد نے بھی ہاتھ بڑھایا ہوگا نا. اب ایسا تو نہیں شاگرد حضرت موسیٰ ہوں گے کہ استاد جی کام کریں, میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں آپ کو. یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور حضرت موسیٰ کی تو جو پاور تھی اور جو ان کی فزیک تھی, کہ یاد ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے گھوسا مارا تھا, بندہ قتل ہو گیا تھا, پھر وہ بھاگے تھے وہاں سے, اور پھر ٹھیک ہے جی. تو حضرت موسیٰ کی پاور تھی, ان کی ایک لہیم شہیم ایک باڈی تھی, ان کی جسامت تھی, وہ پاورفل آدمی تھے. ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے. اب یہ تیسری انٹرپشن, استاد کو استادی سکھا رہے تھے, مطلب ان سے ڈسکشن کی. یہ وہی ہے نا, اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے. آپ چاہتے تو کچھ کام پہ اجرت لے لیتے. یعنی جو دیوار ٹوٹی ہے یا ٹوٹنے والی ہے, گر رہی ہے, آپ نے مزدوری کی ہے, آپ چاہتے تو
اس پہ کوئی اجرت لے لیتے. انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. نہیں آیا. اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. اور ظاہر ہے حضرت موسیٰ نے خود کہا تھا کہ اگر اب میں آپ کو انٹرپشن کروں یا اب میں آپ کو لقمہ دوں تو آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں, اب میں اگر لقمہ دوں تو آپ ساتھ نہ رکھیے. تو اب حضرت خضر ہے تو انہوں نے پیکٹ کیا ہے, بیچ میں پیچھے طے ہو چکا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا, اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. یعنی اب میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں تینوں واقعات کی, جو تینوں معاملات ہوئے جس پر آپ سے صبر نہیں ہوا, آپ سے پیشنس نہیں اختیار ہوا, صبر نہیں ہو سکا. میں اب آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں. پہلی جی, جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی. غریب آدمیوں کی تھی یعنی غریب آدمیوں کی کشتی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. دریا میں مزدوری کیا ہوتی ہے؟ مچھلیاں پکڑتے ہوں گے بیچارے, ہے اور کیا مزدوری ہوتی ہے؟ اب یہ پاکستان تو ہے نہیں جہاں دریا کے اندر کچرا ہو جس کو صفائی وہ کر رہے ہو. یہاں پہ پاکستان میں اگر آپ دریا زیوم کریں تو یہاں تو دریا میں صفائی کے لیے بھی کشتیاں چلتی ہیں, مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی چلتی ہیں. نہ تیل کا کنواں وہ دریافت کرنے کے لیے چل رہے تھے, مطلب وہ مزدوری کے لیے دریا میں چلتے تھے. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا. یعنی اگر وہ کشتی میں عیب نہیں پیدا کیا جاتا تو کشتی صحیح سلامت تھی. آگے گزرتی ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی ضبط کر لیتا تھا. یعنی سورہ کہف آخری دور میں دجال کے فتنے کے لیے ہمیں پڑھنے کا حکم ہے. اس کا مطلب اگر ہماری کسی چیز میں وقتی طور پر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس میں اللہ کی ماسٹر پلاننگ ہے ہماری اپنی بھلائی کے لیے. اگر ہماری کشتی میں ابھی سوراخ ہوا ہے, سیلز کم ہوئی ہے نا, آپ بولو گے یار عمر بھائی سیلز کم ہے, سوراخ ہے نا وقتی طور کا, اگر آپ بولو سوراخ ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے. کچھ بھی ہو رہا ہے سوراخ, وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہے یار اتنا یار ہماری ٹپاٹپ سیل چل رہی تھی یار یہ کیا ہو گیا. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اگر اتنا سپیڈ میں نکلتے ہو سکتے ہیں کوئی ظالم بادشاہ ہمارے نظریں گاڑ کے بیٹھا عمر بھائی کو چکو پکڑو, یا ہو سکتا ہے عمر بھائی اس پیسے سے کوئی ایسا حرام کام کر دیں کہ اپنی آخرت برباد کر لیتے. روکو ان کے نفس کو پکڑو, ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہوئی کہ مال سنبھال سکے, ابھی پکڑو ان کو. یعنی وقتی طور کا اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی ماسٹر پلاننگ ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. اس وقتی نقصان کے اندر آپ کا گریٹر گڈ موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت رکھیں فتنے کے دور میں, دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. حضرت موسیٰ کو بھی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ یہ سمجھیں کہ یہ حکمت بہت گہری چیز ہے, بہت گہری چیز ہے. میں نے جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں. ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا, اور غریب آدمی تھے, مزدوری کر رہے تھے. یعنی غریب آدمی, ایک اور میسج, غریب آدمی ہے, مزدوری کر رہا ہے, ہاتھ نہیں پھیلا رہا, مانگ نہیں رہا بھیک. ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے 2 دن پہلے, ہم نے ان کو کتنی اچھی آفر کری, اللہ ان کو یہاں لے کر آیا. اگلے دن مجھے صبح ملے,
میری بیٹی کو میں نے ذکر کیا, بیٹی میری رونا شروع ہو گئی, آپ کیوں اس عمر میں کام کریں گے, 18-19 سال کی میری بیٹی نے مجھے منع کر دیا, اس لیے اب میں نہیں آ سکتا. میں نے ان سے جاتے ہوئے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہوگی بات, ذکر کسی سے نہیں کرنا کہ تم کام کے لیے آؤ گے, تم خاموشی سے بس اپنا ٹائم سڑک پہ برباد کر رہے ہو, ادھر آ جانا. کیا پتہ چلتا ہے, شیطان مسلط ہے. یہ لوگ فری کھانے کے عادی ہو چکے ہیں, محنت کرنے کی جذبہ نہیں ہے. یہ فری رائڈرز ہیں, یہ صرف مانگنے کے عادی ہیں, ان کا ہاتھ مانگنے والا ہو گیا, اور یہ پوری زندگی انسانوں کے آگے در بدر اسی طرح سے مانگتے رہیں گے. اللہ ان کو ایک مقصد پہ لے کے آ گیا تھا, ہمارے لیے حجت تھی, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ہمارے لیے حجت بنے گا, اللہ لے گیا اس کو. اللہ نہیں لے گیا, اللہ لایا تھا, شیطان لے گیا, کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ شیطان اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے. یہ اللہ والا پلیٹ فارم ہے بھائی, ادھر شیطان جڑ ہی نہیں سکتا, لے کر اللہ آتا ہے. سورہ کہف میں پڑھ لیا کہ اللہ تو سنگم پر لے گیا تھا, اللہ صحیح مقصد پہ لے گیا تھا, اللہ صحیح جگہ پہنچاتا ہے, لیکن اللہ کے رستے سے ڈیویٹ کون کرتا ہے؟ شیطان. اللہ آپ کو لے تو آیا بیٹا ادھر, یہاں سے لے کر شیطان جائے گا. اگر شیطان کے بھائی ہوگے تو یہاں سے چلے جاؤ گے, تو جو ابلیس کا ساتھی ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا, اس کا دل نہیں لگے گا یہاں. کس ٹائم پر اللہ ان کو لے کر آیا ہے جی, واہ جی واہ, واہ جی واہ. اللہ نے حجت تمام کر دی, اللہ لے آیا آپ کو پاک فٹ کہ اپنا تزکیہ نفس کریں, پاک کریں اپنے آپ کو اس قرآن کے ذریعے, جس کا کلام, جو کلام پڑھا جا رہا ہے. لے کر شیطان جائے گا, آپ کی اپنی مرضی ہے. تو پہلی میسیجز ہی میسیجز ہیں. اس دفعہ پڑھ رہے ہیں تو یہ میسیج نکل رہا ہے, اگلی دفعہ پڑھیں گے اللہ اور کوئی میسیج دے گا انشاءاللہ. یہ تو سمندر ہے, اس میں جتنی غوطہ زنی کریں گے اتنے میسیجز ملیں گے. یعنی کہ کشتی وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے, غریب آدمیوں کی تھی, غریب آدمیوں کی تھی ایک کشتی تھی, غریب آدمیوں کی تھی, ایک آدمی کی نہیں تھی, یعنی بہت سارے لوگوں کی کشتی تھی. ٹھیک ہے نا, اس میں میں نے چھید کیا تاکہ آگے ظالم بادشاہ اس کو نہ پکڑ لے. یعنی غریب آدمی تھے لیکن محنت کر رہے تھے. وقتی طور پہ اگر کچھ نقصان ہو بھی رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی ماسٹر پلاننگ ہے, اللہ پہ توکل ہے, بس پھر ہے تو پھر ختم, پھر نقصان بھی برداشت ہے. جب اللہ کو وہ راضی, اللہ کو منظور نہیں تو ہمیں کیسے منظور, جو اللہ کو راضی ہم اس پہ راضی. یہ ہے بات, جس پہ مالک راضی اس پہ بندہ راضی, کیونکہ جس میں اللہ کی رضا ہے اسی میں ہماری رضا ہے, اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی تو پھر اللہ بندے کی رضا کو ہی اپنی رضا بھی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں اپنے مالک تیرے پہ پورا بھروسہ ہے, جتنا دے گا ہم اس پہ خوش ہیں, راضی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمیں نقصان نہیں ہونے دے گا, کشتی میں سوراخ کرے گا, توڑے گا نہیں کشتی ہماری, قبضہ ہونے نہیں دے گا, نقصان ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں قبول ہے میرے مالک, قبول ہے. یہ ایٹیٹیوڈ, اللہ کی رضا میں راضی رہنا ایٹیٹیوڈ, کہ وقتی طور پہ چھید ہو رہا ہے کوئی بات نہیں. میرا ہاتھ کٹ گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ کام نہیں کرے گا دوبارہ. میں نے بولا اللہ اگر تیری رضا ہے کہ کام نہ کرے تو نہ کرے, مجھے پورا بھروسہ ہے کہ کام کرے گا. جب تیرا وعدہ ہے کہ تو نے مردہ قبر میں زندہ کرنا ہے, جو مٹی میں گل مل گیا ہوگا, یہ تو ہاتھ پھر بھی چل رہا ہے, یہ اس میں طاقت دینا تیرے لیے کیا ہے. میں نے ایکسرسائز شروع ہی اس ایکسیڈنٹ کے بعد کی ہے. ڈاکٹر کہتا تھا اس کو ری آپریٹ کرنا پڑے گا, جس سے ملتا تھا کہتا تھا انگوٹھا نہیں چلے گا. میں نے بولا تم کہتے رہو کہ انگوٹھا نہیں چلے گا, یہ آج انگوٹھا چل بھی رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, سب کچھ کرتا ہے انگوٹھا. انس بھائی سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا ہے, سب کچھ کرتا ہے, سارے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر انگوٹھا کام نہ کرے تو آپ ڈمبل پکڑ ہی نہیں سکتے, گرپ بنتی ہے انگوٹھے سے. اس میں قوت کہاں سے آئی؟ کیونکہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے, اللہ نے طاقت دے دی. اللہ سے بڑھ کر طاقت دینے والا کون ہے؟ ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے قوت بلکہ اللہ سے, نہیں دے سکتا طاقت بلکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے, وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, یعنی ٹھنڈے موسم میں اے سی میں, گرمی ہوتی تھی تو بھی ہوائیں چلتی تھی. دریا میں جب کشتی چلتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوا آتی ہے. واہ جی واہ, یعنی غریب آدمی ہے لیکن ٹھنڈ کا انتظام ہوا ہے ان کے لیے. میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں, کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا
جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیتا تھا. تو وقتی طور پہ یہ نقصان آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, آگے کہیں ہو اپنی کشتی ہماری لٹ نہ جاتی. یہ تو بیٹھے ہوئے FIA FBR والے, آپ بولیں گے یار ان کا تو بیچاروں کا پروفٹ ہی نہیں ہے, چھوڑو یار, نظر انداز کرو, آگے بڑھو. صحیح ہے جی. تو اللہ کا نظام ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ایک آواز میں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. الحمدللہ. اچھا جی آگے 80 نمبر آیت. یعنی جب آپ 8 ملین پہ پہنچ جاؤ گے, اب کیا میسج مل رہا ہے سنو, دیکھتے کیا ملتا ہے. اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے. یہ لڑکا قتل ہوا ہے, اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے. مومن مطلب ایمان والے. یعنی ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر. یعنی ایمان والے تھے, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان تھا ان کا, فرشتوں پر تھا, کتاب پر تھا جو اس وقت کے جو بھی. اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے, یعنی اللہ والے تھے, یعنی رسولوں پر بلیو کرتے تھے, کتاب پر بلیو کرتے تھے, آخرت پر بلیو کرتے تھے, اللہ والے لوگ تھے. ماں باپ مومن تھے, ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہے. اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے, یعنی ماں اور باپ دونوں مومن تھے اس لڑکے کے. اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا, یعنی اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ کا اندیشہ یقینی ہے. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ایمان والے والدین کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا. اس کا مطلب پہلا میسج, اولاد آپ کو سرکشی اور کفر میں پھنسا سکتی ہے. اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے, جو ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ اولاد آزمائش ہے. تو اولاد آپ کو سرکشی اور کفر میں پھنسا سکتی ہے. سو اگر وہ بچپن میں فوت ہو جائے تو اس کا مطلب وہ کفر میں پھنسانے والی تھی آپ کو. سو اب اس کی موت پر آپ اللہ سے صبر ہی کریں گے نا, راضی رہیں گے نا, کیونکہ یہ اولاد اگر بڑی ہو جاتی تو یہ آپ کو کفر میں پھنسا دیتی. تو مومن بندہ کفر میں مرتا تو وہ جہنم میں جاتا. تو اللہ نے اپنے ان مومن بندوں کی ان کا اخلاص اتنا تھا کہ اللہ نے چاہا کہ میرے یہ بندے اس بچے کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے, تو اس بچے کو قتل کروا دیا, اس بچے کی جان لے لی. یا اولاد کسی کو نہیں دی. اگر اولاد نہیں دی, اس کا مطلب جو تمہاری اولاد ہوگی اگر ابھی ہو گئی تو یہ تمہارے لیے کفر کا سبب بن سکتی ہے, تمہارے لیے تکلیف کا سبب بن سکتی ہے زنیر بھائی. اس کا مطلب تم ابھی پریپیئرڈ نہیں ہو اس کی تربیت کرنے کے لیے. کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے اللہ کی, یعنی جو بھی حکمت ہوگی اللہ کی اس میں بہتری ہے, تمہارے لیے بہتری ہے. یا وہ انوائرمنٹ ابھی نہیں ہے کہ تمہیں وہ بچہ ملے, وہ اس کی پرورش ماحول میں نہ ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے آگے. اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے, یعنی اللہ کا انکار. وہی ہے نا, ماں باپ مومن ہے, نارمل کمائی کرتے ہیں, بچہ بول رہا ہے مجھے UK جانا ہے. اب باپ کہاں سے لائے اتنی کمائی, مجبور کر رہا ہے بچہ. اب باپ بچے کی محبت میں حرام کھانے پہ مجبور ہو گیا, ماں اپنے بچے کی محبت میں جھوٹ بول کے لڑکی کو رشتہ لے کے آ گئی کہ میرا بچہ تو بڑا کماتا ہے, لڑکا نکما تھا, اور لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی. بچے کی محبت میں کفر اختیار کر لیا, کچھ غلط کام کر دیا ماں باپ نے. تو یہ ماں باپ کو کفر میں پھنسانے کا ہمیں پتا تھا کہ کفر میں پھنسا دے گا یہ بچہ, اس لیے ہم نے اس کی جان لے لی. ٹھیک ہے جی. چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو. یعنی اللہ یہ لے رہا ہے تو دوسری دے گا. کشتی میں چھید ہو رہا ہے تو اس سے اچھا نعم البدل دے گا. اولاد مر رہی ہے, جان جا رہی ہے, ایکسیڈنٹ میں ماری گئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی, اس کا بہترین نعم البدل ملے گا. اللہ کبھی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا, وہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو جو کنسیو نہیں کر رہی خواتین, ان کے لیے اس میں لیسن ہے.
کہ اللہ نے ان کے لیے بہتر ٹائم، بہتر موقع، بہتر چیز رکھی ہوئی ہے آگے. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی ریلیکسیشن رکھیں. آپ سے اگر باپ لے لیا بچپن میں، ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کو کفر میں پھنسا دیتا. کسی کی ماں بچپن میں چلی گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ ماں اس کو غلط کرنے پہ، کفر کرنے پہ مجبور کرتی. اس کو ایک باپ دیا، دوسرا باپ دیا، دونوں لے لیے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باپ اس کے لیے کفر کا سبب بن جاتے. ماں دی، ماں سے ماں چھین لی، ہو سکتا ہے ماں اس کو کسی غلط چیز میں ڈریگ کر دیتی. بہن بھائی دیے، بہن بھائی چھین لیے. یہ صرف اولاد پہ ہر لاس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کا لاس ہو گیا، اس لاس میں آپ کی بہتری ہی ہے. اس لاس کا اس وقت ہونا بہتری ہے. سر ہمیں پتہ ہے، ہم جب بڑے ہوئے تو ہم نے بھی سمجھے کہ سونے کا نہیں تو چاندی کا تو چمچ لے کے ہم بڑے ہوئے. لیکن جب ہم 9 میٹرک میں آئے نا، تو 7-8 سال 9 سال ہم نے فل فائنینشیل کرائسس دیکھا کہ کھانے کو بھی ہمارے گھر میں ٹینشن تھی. فیس ہماری کیسے دی جائے گی ہمیں نہیں پتا تھا. بجلی کے بل کیسے دیے جائیں گے نہیں پتا تھا. چھت پہ بھی سونا پڑ جاتا تھا. گھر تھا لیکن اب کیا کریں، گھر تھوڑی بیچیں گے، بچے کہاں جائیں گے. چھت پہ بھی سونا پڑتا تھا. اگر وہ حالات نہیں آئے ہوتے تو ہم نے ایفرٹ ہی نہیں کی ہوتی. وہ کشتی میں چھید اس وقت ہوا تو آج میں نے کچھ کیا زندگی میں. جب انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تبھی وہ کچھ کرتا ہے. آسان میں وہ ایفرٹ نہیں کرتا. مشکل وقت آنا ضروری ہے. دس از وائی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے مشکل وقت. شر میں خیر ہوتی ہے، دیکھی نہیں پڑتی ہے. وہ زاویہ ہونا چاہیے کہ آپ شر میں خیر دیکھ سکو. چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو. یعنی وہ جو اولاد تھی جو قتل ہوا، وہ حسن سلوک میں بھی نہیں تھا بچہ، اور پاکیزگی میں بھی اتنا اچھا نہیں تھا. تو اللہ اس سے بڑی بھی اولاد ان کو دے گا، لازمی دے گا. اللہ نے یہ چاہ لیا، اسی لیے اس کو قتل کیا، اس کی جگہ کچھ اور کمپنسیٹ کرے گا. باپ کا جلدی جانا شاید ضروری تھا آپ کے، اسی لیے باپ چلا گیا. وہ اس کے لیے بھی بہتر تھا، آپ کے لیے بھی بہتر ہے. آپ کا کسی بھائی کا نہ ہونا آپ کے لیے بہتر ہے، تو اللہ نے بھائی دے دیا نا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. ہر چیز میں بہتری ہے. آپ کا 1 سال وہاں لگانا بھی بہتری تھی. صحیح ہے نا. تو مجھے بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار میں نے حازم کی محبت کو پہچاننے میں نے بھی لیٹ کیا. میں نے اتنا لاڈ نہیں دیا اس کو. یہ واقعی لاڈ کا بندہ ہے یار، بہت پیارا بندہ ہے. میں کل یہی اپنی بیگم سے ذکر کرا. میں نے بولا یار اس کو میں نے لاڈ دینے میں بڑی دیر کر دی یار، اب کمپنسیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 1 دن میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں 2x کے اوپر. تو 1 سال میں 4 سال والی پوری کر دوں گا، 2 سال میں برابر ہو جائے گا. بلکہ 4x پہ کام کر کے 1 سال میں برابر کر دیں گے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. کمپنسیٹ انشاءاللہ. ہر چیز کا ایک بہتر ٹائم ہے، انسان اس ٹائم سے آگے نہیں جا سکتا. چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو. اچھا 8 ملین کے اوپر کیا تھا؟ لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی. لو جی لو، بہترین میسج ہے. اسی لیے بندے فارغ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں کفر میں پھنسا دیتے، اسی لیے قتل ہوئے بندے، اسی لیے وہ بندے اس پلیٹ فارم سے گئے کیونکہ وہ ہمیں کفر میں پھنسا دیتے. اور دیکھیں انس کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں جن کے اندر. تو اللہ ایسے تو سارے لوگ ہمیں پاک کر دے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اب ہمیں پاک کر دے میرے مالک، ہمیں پاک کر دے. ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر شیطان کا ہم پہ غلبہ ہو گیا اور نفس امارہ کا ہم پہ حملہ ایسا ہو گیا تو ہمیں یہاں سے لے جائے گا وہ. تو ہمارے نفس امارہ کو کچل دے، ختم کر دے اپنی رحمت سے کہ یہ پھڑپڑائے نہیں نفس امارہ، اور نفس لوامہ اور مطمئنہ کی طرف ہمیں لے کر جا. چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور اس نے سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو. رہی یہ دیوار یعنی تیسرا والا، تو وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی.
یتیم لڑکے کون ہوتے ہیں؟ جن کا باپ فوت ہوا ہوتا ہے. 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا. یعنی دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا یتیم لڑکوں کا، جو کہ جن کا باپ فوت ہوا ہے. 2 لڑکے، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. دونوں کا باپ، ماں کا ذکر نہیں ہے. پچھلے والے میں ماں باپ دونوں کا ذکر ہے، یہاں ذکر ہے صرف باپ کا. باپ نیک آدمی تھا. یعنی آدمیوں سے ریلیٹڈ اب بات ہے یہ کہ آدمی یعنی باپ نیک آدمی تھا، اور ظاہر ہے اس نے کام بھی کیا تھا، ایفرٹ بھی کی تھی، اولاد بڑھائی بھی تھی، اور اولاد کے لیے اس نے مال جمع بھی کیا تھا، خزانہ بھی بنایا تھا. یعنی محنت بھی کرنی ہے، ایفرٹ بھی کرنی ہے، مال جمع بھی کر سکتے ہو اپنی اولاد کی سیفٹی کے لیے. کوئی حرام نہیں ہے، سیف کچھ کر سکتے ہو. میسج مل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی فقیر فکٹے چھوڑ کے جاؤ اپنی اولاد کو. باپ ہے، تھوڑا کمائے گا بھی، نیک آدمی ہے، خزانہ جمع بھی اس نے کیا. اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں. یعنی جوانی کی عمر کو جب یہ لڑکے پہنچے تب یہ اپنا خزانہ نکالیں. ان کا باپ نیک آدمی تھا. مثال کے طور پہ 7-8 سال کے 2 لڑکے ہیں، باپ ان کا فوت ہو گیا، کچھ مال جمع کر کے گیا ہے، دیوار کے نیچے چھپا دیا ہے. تو اللہ نے یہ چاہا کہ جب یہ لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچے تب یہ اپنا خزانہ نکالیں. ٹھیک ہے نا؟ تب یہ دیوار ٹوٹے، تب یہ دیوار گرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خزانہ ادھر دفن ہے. لیکن اگر ان کی یتیمی کے اندر 7-8 سال کے بچے اور ابھی ٹوٹ گئی دیوار تو کیا ہوگا؟ لوگ لے جائیں گے، لٹ جائے گا مال. یعنی مال جمع کرنا اٹ سیلف کافی نہیں ہے اگر اللہ کی پروٹیکشن نہ ہو. صرف مال پہ انحصار نہیں کر سکتے. یعنی سیکیورٹی کس وجہ سے ملی؟ کیونکہ باپ نیک تھا. ٹھیک ہے جی. اور اپنا خزانہ نکال لیں. اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا. اب حضرت خضر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا. میں تو حکم کو بجا لا رہا تھا، جو مجھے اوپر سے آرڈر آ رہا تھا میں وہ کر رہا تھا. میں نے اپنی رائے سے تھوڑی کیا کچھ. یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. یہ تھی حکمت آپ سے جس پر صبر نہیں ہو سکا. تیسرے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم لوگ شادی شدہ ہو جاتے ہیں انسان اپنی اولاد کے لیے پیسے جمع کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤں. اگر آپ جمع کر پائے چھوڑ کے چلے گئے تو ٹھیک، نہیں بھی چھوڑ کے گئے لیکن اگر آپ نیک آدمی تھے تو آپ دیکھیں کہ چونکہ عام آدمی تھا لیکن نیک آدمی تھا تو اللہ نے اس کی اولاد کی پروٹیکشن کے لیے وقت کے پیغمبر کو بولا کہ جا کے مزدوری کرو اور اس دیوار کو تعمیر کرو. اللہ وقت کے سب سے بڑے بندے کو آپ کے کام پر لگا دے گا آپ اگر نیک ہیں. نمبر 1 آدمی ہوگا وہ آپ کی کال لے رہا ہوگا. آپ نیک ہونا اللہ آپ کا کام کسی سے بھی کروا دے گا. آپ کے حصے کی کال کوئی لے گا، سیل ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ ہو جائے گی. محنت کسی اور کی ہے لیکن روزی آپ کو مل جائے گی، آپ کا کام پورا ہو جائے گا. پیچھے ریزن کیا؟ آپ نیکی کی ضمانت دو. اور نیکی کی ڈیفینیشن ہم نے آگے پڑھی تھی رمضان میں جو ہم نے قرآن پاک مکمل کیا جو اس میں ہم نے پڑھی تھی. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، نیک آدمی وہ ہے. پورا قرآن اسی بات کو تو تلقین کر رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. نیکی کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا میسج، اللہ کا میسج نیکی کا حکم ہے. یعنی یہ شخص جو تھا نیک بندہ تھا، یعنی قرآن سے جڑا ہوا تھا، یعنی اللہ کا حکم ماننے والا آدمی تھا. عورت بے شک اس کی فراڈیا ہو، فراڈیا نہیں فراڈیا، ماں کا ذکر نہیں ہے ادھر. یعنی لڑکوں کی یعنی اولاد کی، اور اس اولاد میں لڑکوں کا ذکر آیا ہے.
یعنی لڑکوں کی جو تربیت ہوگی، ایک آدمی کی یعنی ایک بچے کی فیوچر کی پروٹیکشن، ایک لڑکے کی فیوچر کی سکسیس ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے باپ کی نیکی کے اوپر. یعنی اگر باپ نیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ گڑبڑ کر جائے. اور اگر باپ واقعی نیک ہے اور اگر بچہ گڑبڑ کر بھی جائے، کہ حضرت نوح والا واقعہ ریپیٹ ہو جائے کہ نوح کی اولاد ایمان تو نہیں لائی نا حضرت نوح کی، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. یعنی میرا آپ کی سب سے زیادہ بڑی پریشانی شادی شدہ لوگوں کی کیا ہے؟ اولاد. اپنا فیوچر تو جو بھی ہے لیکن اولاد کا فیوچر بن جائے، اولاد کا بن جائے. ہم سب آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا. اولاد کا فیوچر بنانے کا سب سے آسان کام نیکی کی ضمانت اللہ کو دے دیں. تو آپ کی اولاد کی ضمانت اللہ نے لے لی. سمپل فارمولا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کہ آپ آدمی کی حیثیت سے اپنی نیکی کی ضمانت اللہ کو دے دے تو اللہ آپ کی تمام معاملات کی ذمہ داری لے لے گا کہ آپ کے بچے پھل پھول بھی جائیں گے اور صحیح ٹائم پہ ان کو فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا اس خزانے کا جو آپ محنت کر کے چھوڑ کے گئے تھے. لیکن اگر آپ نیک نہیں تھے، آپ اگر نیک نہیں تھے تو بے شک آپ ان کے لیے پلاٹ چھوڑ کر جائیں، DHA میں بنگلے چھوڑ کر جائیں، یا برج خلیفہ میں اپارٹمنٹ چھوڑ کے جائیں، یا لندن میں اپارٹمنٹ چھوڑ کے جائیں، یا گریس میں یا آسٹریلیا میں کہیں پہ بھی چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چلے جائیں، لیکن اگر آپ نیک نہیں ہیں تو اولاد کے کچھ کام نہیں آنا. اور اگر آپ نیک ہیں اور آپ کچھ نہیں بھی چھوڑ کے گئے نا تو بھی اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور اللہ وہ حفاظت وقت کے سب سے بڑے پیغمبر کو بھیج کے کروا دے گا کیونکہ آپ نیک تھے. کتنا بڑا میسیج ہے آدمی کے لیے، اس کے لیے پوری زندگی کا کمفرٹ ہے کہ تم پوری زندگی یہی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میری اولاد کا کیا بنے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے تم نیکی کی ضمانت دو، باقی میرا کام ہے. تم اپنی نیکی کی ضمانت دو، بس تم پرہیزگاری کی ضمانت دو، تم تقوی کی ضمانت دو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی ضمانت دو. تمہاری اولاد کی، تمہارے کنبے کی، تمہارے رشتہ داروں کی ضمانت میری ہے. اور اس کو جب آپ ایکسٹینسولی کھولو گے یعنی ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ فکر مند ہو اس کی ضمانت اللہ لے گا اگر آپ نیک ہو جاؤ. آپ کی کمپنی کے لیے آپ فکر مند ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ فکر مند ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو نیکی کی ضمانت دے، باقی میرا کام ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ روحانیت پہ کام ہو جائے، اللہ سے جڑ جائیں. جب اللہ سے جڑ گئے کام اللہ لے لے، اللہ کرے گا کیونکہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا اور یہ لوگ تم 82 نمبر آیت 60 سے لے کے 82 23 آیات پر مشتمل سورہ کہف میں 60 نمبر آیت سے لے کے 83 نمبر آیت تک 82 نمبر آیت تک 60 سے 82 23 آیات پر مشتمل سورہ کہف ڈیٹیل میں ہم نے آج اپنی عقل کے مطابق جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی اس کے مطابق ہم نے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اگر ان 23 آیات میں کہیں ہماری سلپ آف ٹنگ ان انٹینشنلی ہم سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے ہوں تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے سے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میسج کو آگے اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ان 23 آیات کو جو ہم نے یہ کوشش کی ہے اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور جس طرح سے میرے مالک تو اس چیز پر قادر ہے کہ تو نے معاشرے کے سب سے بد کردار کریکٹر کو، بدترین انسان کو جس کو ہم فحاشہ کہتے ہیں اور ایک کم تر جانور کو
جس کو ہم کتا کہتے ہیں، اور ایک کمتر چیز جس کو ہم جوتا کہتے ہیں. کم ترین عورت نے کم ترین چیز میں کم ترین جانور کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو ایک فحاشہ نے، تو نے اس کو جنت اس کو بخش کے جنت کا تحفہ دے دیا. تو اللہ پاک ہمارے لیے اپنے کلام کی ان 23 آیات کو برکت والا بنا کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لے. ہمارے کسی ایک عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا کے ہمارے لیے جنت کی ٹکٹ پکی کر دے. اور اے اللہ ہم آج ایمان لائے ہیں، آج اسلام لائے ہیں، ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما. ہم آج سے پہلے گناہگار تھے، آج مسلمان ہوئے، آج پہلی دفعہ مسلمان ہوئے. یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج ہوا ہمارا. اگر تیری طرف سے خاص رحمت نہیں ہوئی ہم برباد ہو جائیں گے. اگر تو چاہتا ہے کہ ہم اس شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں جس کو تو نے خود پاور دی ہوئی ہے میرے مالک، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہتھے نہ چڑھیں تو ہمیں اپنی خاص رحمت سے ہمیں بھی پروٹیکشن دے جو تو نے اصحاب کہف کو دی. جو اصحاب کہف کو تو نے پروٹیکشن دی اور وہ دجال کے فتنے سے بچ گئے، اس دور کے فتنے سے بچ گئے، تو ہمیں بھی اس دور حاضر کے فتنے سے بچا. وہ تیری خاص رحمت ہوگی تو ہم بچ پائیں گے، ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے، ہم اپنے بلبوتے پہ نہیں کر سکتے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرتا، ہم انسان ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم ظالم ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اللہ کے نبی نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کا بھی حسنہ چاہیے، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا کا بھی چاہیے آخرت کا بھی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا